عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غسل جنابت کا طریقہ یہ اس حدیث کا عنوان ہے، غسل جنابت کا طریقہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور گھر کے بیشتر امور انہی سے مروی ہیں۔ یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ امہات المومنین سے آدھا دین منقول ہے۔ باہر کے امور صحابہ نے بیان کیے اور گھر کے امور امہات المومنین نے بیان کیے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب و سنت اور میرے اہل بیت۔ اہل بیت کو چھوڑ دو گے تمہارے پاس دین مکمل کیسے آئے گا؟ تو ان کی تکریم، ان کی توقیر، ان کا اکرام اور ان کے ساتھ تعلق، ان سے دین لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بھی گھر کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ واتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ غسل یدیہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت شروع کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ آگے جو حدیث ہے وہ بھی غسل جنابت کے طریقے کی، اور دونوں حدیثیں مل کر ایک مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گی۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم توضأ وضوءه للصلاة، پھر آپ نماز کا وضو کرتے۔ جو وضو نماز کا ہوتا ہے وہ پورا وضو کرتے، مکمل نماز کا وضو کرتے۔ ثم یغتسل، پھر آپ غسل شروع کرتے۔ یغتسل کا معنی یہاں پر پھر آپ غسل شروع کرتے۔ وہ کیسے؟ ثم یخلل بیدیہ شعرہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، ہاتھوں کو تر کر کے اپنے بالوں پر ملتے ہاتھوں کو اور ان کا خلال کرتے اور اچھی طرح رگڑتے اپنے ہاتھوں کو، حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرتہ، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ نے اپنے سر کی کھال کو سیراب کر دیا، اپنے سر کی کھال کو سیراب کر دیا، یعنی اس قدر ہاتھوں کو تر کر کے اپنے بالوں کو جو ہے وہ ملتے اور نیچے خلال کرتے کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ جو سر کی کھال ہے بالوں کے نیچے جہاں بال اگے ہوئے ہیں یہ پوری طرح سیراب ہو چکی اور پوری طرح گیلی ہو چکی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے؟ افاض الماء علیہ 3 مرات، پھر آپ سر پہ پانی ڈالتے 3 دفعہ، یعنی پہلے بالوں کو اچھی طرح انگلیوں سے خلال کرتے، اور جب یقین ہو جاتا ہے کہ پوری جو سر کی کھال ہے یہ گیلی ہو چکی ہے اور سیراب ہو چکی ہے، تو پھر آپ 3 چلو یا 3 دفعہ پانی سر پہ انڈیلتے۔ ثم غسل سائر جسدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن کو دھو لیا کرتے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ جس حدیث میں بیان ہے۔ وکانت تقول، عائشہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغترف منہ جميعا، میں اور رسول اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، نغترف منہ جميعا، ہم برتن سے اکٹھا پانی لیا کرتے تھے۔ جیسے ڈونگا ہے تو آپ بھی لیتے اور میں بھی لیتی، یا ہاتھ سے آپ بھی لیتے اور میں بھی لیتی، اکٹھا پانی لیا کرتے تھے اور غسل کیا کرتے تھے، جس سے میاں بیوی کا اکٹھا غسل کرنا اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے کہ ایک ہی برتن سے دونوں غسل کر سکتے ہیں۔ اور محدثین نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غسل جنابت میں برہنہ ہونا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث جو میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت نے کسی برتن سے غسل کیا ہو اور برتن میں پانی بچ گیا ہو تو اس پانی سے اس کا شوہر غسل کر سکتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے، لیکن وہ مرجوح ہے کہ عورت جو ہے اگر کسی برتن سے غسل کر لے
تو مرد اسے غسل نہ کرے. لیکن یہ حدیث ہے میمونہ بنت حارث، انہوں نے غسل کیا ایک برتن سے اور برتن میں پانی موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس پانی سے غسل کرنے کے لیے. تو میمونہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پانی سے غسل کر چکی ہوں، اور وہ غسل جنابت تھا، غسل جنابت کر چکی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا یجنب، جنابت پانی میں داخل نہیں ہوتی، جنابت اور یہ ناپاکی پانی میں داخل نہیں ہوتی. تو آپ نے اس پانی سے غسل کر لیا. تو کیا ثابت ہوا کہ شوہر اور بیوی اکٹھا بھی غسل کر سکتے ہیں، اور شوہر بیوی کے بچے ہوئے پانی سے بھی غسل کر سکتا ہے. آگے حدیث پڑھ لی.